بلاول بھٹو زرداری اور حکومت سندھ کے دعوے ایک طرف، کراچی والوں کو ان کے حق سے محروم رکھنے کی روش برقرار ہے۔ حکومت سندھ نے کراچی میں 3 مہینے تک بلدیاتی انتخابات کرانے سے پھر معذرت کر لی ہے۔ پہلے 24 جولائی، پھر 28 اگست، پھر 23 اکتوبر، مگر اب ایک بار پھر حکومت سندھ فرار اختیار کر رہی ہے۔ پہلے سندھ میں سیلاب سے تباہی کا عذر تراشا، پھر سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا بتایا۔ اب الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت سندھ نے وزارت داخلہ سے سیکیورٹی سے متعلق رپورٹ طلب کی تھی۔ وزارت داخلہ نے آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی سے موصول رپورٹ جمع کرائی ہے۔ آئی جی پولیس نے ایک بار پھر نفری میں کمی کا بتایا ہے۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے زیادہ نفری درکار ہے۔ ہر پولنگ اسٹیشن میں 4 سے 8 پولیس اہلکار درکار ہیں۔ دیگر اضلاع میں موجود پولیس نفری سیلاب کی وجہ سے 3 مہینے تک دستیاب نہیں۔ خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے 5000 اہلکار سندھ پولیس سے مانگے گئے تھے۔ یہ 5000 اہلکار اسلام آباد میں آئی جی اسلام آباد کے ماتحت ہیں۔ پولیس اہلکار کورونا ویکسین مہم میں بھی مصروف ہیں۔ 11ویں آئیڈیاز نمائش 2022 کے لیے بھی پولیس درکار ہوگی۔ یہ تمام رپورٹس وزارت داخلہ سے موصول ہوئی ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر پرامن اور شفاف بلدیاتی انتخابات ممکن نظر نہیں آتے۔ الیکشن کمیشن نے 28 اکتوبر کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق جواب طلب کیا تھا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات جولائی میں کرائے جانے تھے، لیکن حکومت سندھ نے سیلاب سے تباہی کا بتا کر معذرت کر لی تھی۔ اس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن معروف صحافی فیض اللہ خان کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے اہلکار کئی روز سے اسلام آباد میں دربدر ہیں اور کراچی میں الیکشن سیکیورٹی کے لیے اہلکاروں کی کمی کا بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بلدیاتی الیکشن بار بار ملتوی کرائے جانے کے خلاف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ دونوں جماعتوں کا موقف ہے کہ حکومت سندھ کراچی کے شہریوں کو محروم رکھنا چاہتی ہے۔ شہر میں بلدیاتی نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پہاڑ کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو کر رہ گیا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔